بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ نساء میں حقوق انسانی کا بیان ہے، معاشرتی احکامات ہیں، زندگی گزارنے کا طور طریقہ، رہن سہن، انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے، کس انسان کا کس طرح کا حق ہے، کس درجے کا ہے۔ ایک صاحب حق ہوتا ہے جس کا حق ہو، اور ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر کسی کا حق لازم ہو۔ صاحب حق اگر طاقتور ہے تو اس کا حق ضائع نہیں ہوتا، وہ جبرن بھی وصول کر لیتا ہے، اور جو کمزور ہو وہ اپنا حق وصول نہیں کر سکتا، اس کو وکالت کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن نے وکالت کی ہے، ان کی طرفداری، ان کی حمایت میں اعلان کیا ہے۔ عورتیں، کمزور، یتیم، غلام، ان کے حقوق بیان کیے گئے ابھی تک، جن کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے۔ جو مستقل درس میں رہنے والے ان کے ذہن میں بات ہوگی۔ وراثت کے احکام، اسی طرح نکاح کے احکامات، محرمات کا بیان، کون سی عورتوں سے نکاح حرام ہے، کون سی عورتیں جائز ہیں۔ لیکن یہ سارے حقوق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کوئی قانون ہو۔ تو دو قانون ہیں، ایک دنیاوی قانون اور ایک اخروی قانون۔ دنیا کے قانون میں بھی ان حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے، لیکن وہ ناقص قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے اس میں ظالم سے ظالم تر ہوتا جاتا ہے اور مظلوم پر ظلم و زیادتی بڑھتی جاتی ہے۔ انصاف بہت کم ملتا ہے، اور اس انصاف کے ملنے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں۔ مدعی اور مدعا علیہ کا قضیہ عدالت کے اندر چلتا رہتا ہے، نہ مدعی زندہ رہتا ہے نہ مدعا علیہ، دونوں مر جاتے ہیں، فیصلہ ابھی بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں کہ عدالتوں نے ان کے قضیے پر فیصلہ سنایا، بعد میں معلوم ہوا کہ جن کا یہ قضیہ ہے وہ کب کے مر چکے ہیں، تو انصاف نہیں ملا۔ اس لیے درمیان میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سے یہ بیان شروع کیا ہے کہ ان حقوق کو، انسانی حقوق کو وہی شخص ادا کر سکے گا جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، اللہ کو تسلیم کرتا ہو، اس کے احکامات کو مانتا ہو، جس میں ایمان ہو، وہی شخص ہے جو حقوق ادا کر سکتا ہے۔ بے ایمان کو کس کا ڈر ہے؟
وہ نہ آخرت کو مانتا ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ حاکم کو مانتا ہے، نہ قاضی کو مانتا ہے، وہ تو اپنے لیے راستہ تلاش کرے گا ظلم و زیادتی کر کے بچ جائے۔ تو اب توجہ دلائی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ ربط ہے، ربط کا مطلب جوڑ۔ ابھی تک تو احکامات چل رہے تھے، بیچ میں اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا عبادت کا؟ اس وجہ سے آیا کہ یہ جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل ضروری ہے، اور عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان۔ ایمان، جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کی حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوگی۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور اللہ کی عبادت کی بہت ساری صورتیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جہاد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کی عبادت ہی ہے۔ لیکن ان میں سب سے بڑا حق اللہ کا، اور عبادت کا سب سے بڑا درجہ ہے لا تشرکوا بہ شیئا، شرک سے بچنا، یعنی توحید کا قائل ہونا۔ تو اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہوا؟ توحید۔ حقوق اللہ میں بندے پر اللہ کے جو حق ہیں ان میں سب سے بڑا حق اور سب سے پہلا حق توحید۔ جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوگا، توحید پر یقین اور ایمان رکھتا ہوگا، وہ انشاءاللہ دوسرے حقوق بھی ادا کرے گا۔ جو مشرک ہوگا وہ تو اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں واحد اور یکتا مانتا ہی نہیں ہے، اس سے کیا توقع؟ وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ جب وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، مخلوق کا کیا کرے؟ کیونکہ اللہ تو زبردست ہے، قوت و طاقت والے ہیں۔ دنیا میں قوت و طاقت والا جو ہوتا ہے اسے ڈر لگتا ہے، اس کا حق ہر کوئی ادا کر دیتا ہے۔ جو اللہ ہی کا حق ادا نہیں کرتا اتنے زبردست بڑے حاکم کا، اس سے کیا توقع ہے کہ یہ عاجز مخلوق کا حق ادا کرے؟ توجہ دلائیے، اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ جو اللہ کا حق ادا کرے گا وہی بندوں کا حق ادا کرے گا۔ اور اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت ہے توحید کا اقرار کرنا اور شرک سے بچتے رہنا۔ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کچھ؟ اس کے بعد پھر حقوق شروع ہو گئے کہ ابھی تک عمومی حقوق بیان کیے جا رہے، عام حق تھے۔ ہر شوہر پر اس کی بیوی کا حق، ہر بھائی پر اس کی بہن کا حق۔ اب کچھ خاص حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ دور کے آدمی جن کے حقوق کم ہوتے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے آسان ہیں اور اس کی طرف توجہ بھی رہتی ہے، اور جو مسلسل ساتھ رہنے والے ہیں ان کے حقوق کی طرف توجہ نہیں رہتی، مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے قریب ترین اللہ کے بعد انسان کے کون ہیں؟ ماں باپ۔ اس لیے سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اس کی توحید کے قائل رہو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں احسان کا مطلب ہے، احسان کا مطلب وہ احسان نہیں ہے جو ایک دوسرے انسانوں پر کیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں انسان پہ بڑا احسان کیا، اس کی مدد کی۔ ماں باپ کے ساتھ تو کوئی احسان کر ہی نہیں سکتا۔ اولاد پر ماں باپ کا احسان ہے، ماں باپ پر اولاد کبھی احسان کر سکتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اولاد اپنا مال ماں باپ پہ خرچ کرے تو وہ اولاد کا ہے ہی نہیں، کما تو اولاد نہیں ہے مگر مالک کون ہے؟ حدیث میں آیا ہے انت و مالک لابیک۔ اس لیے احسان کیا ہوا؟ باپ ہی کا ہے، باپ پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور اگر جائیداد پراپرٹی پہ بیٹھا ہوا ہے باپ تو اسی کی ہے، بیٹے کو اختیار دے دیا ہے تو مالک پھر بھی باپ ہی ہے۔ چونکہ مسلسل گھر میں رہتے ہیں نا ماں باپ، اس لیے ان کے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نئی نئی بیوی آتی ہے اس کی طرف توجہ رہتی ہے، ہمسائے رشتہ دار آ جاتے ہیں ان کی چائے کپ کی فکر رہتی ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ بستر میں پڑے ہیں ان کی دوائی کی بھی فکر نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی تمام انتظام نہیں۔ اس لیے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اچھا برتاؤ کرو۔ حسن سلوک میں سب کچھ آ گیا، ساری چیزیں اس ایک لفظ میں آ گئی۔ ان کی جسمانی خدمت، ان کی مالی خدمت، ان پر پیسہ خرچ کرنا، ان کے علاج معالجے کا انتظام، ان کی راحت اور آرام کا انتظام، ان کے ملنے جلنے والوں کا اکرام،
اور ماں باپ کے رشتہ داروں کا احترام، یہ سب چیزیں داخل ہیں حسن سلوک میں. اور یہ حقوق ہے ماں باپ کے، جیسے باپ کی خدمت کرنی ہے، باپ کے دوست کی بھی خدمت کرنی ہے. ماں کی خدمت کرنی ہے تو ماں کی سہیلی کی بھی خدمت کرنی ہے. ماں باپ پر خرچ کرنا ہے تو ماں باپ کے رشتہ داروں پر اور ماں باپ کے ملنے جلنے والوں پر بھی مال خرچ کرنا. ماں باپ کی راحت اور آرام کی فکر کرنی ہے تو ماں باپ کے رشتہ داروں اور ان کے تعلق داروں کی راحت اور آرام کا بھی خیال رکھنا ہے. سب اس میں داخل. وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر فرمایا جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اس میں درجہ بندی ہے. سب سے بڑا حق ماں کا، پھر باپ کا. اللہ کے بعد، پیغمبر کے بعد، نبی اور رسول کے بعد کسی بھی انسان پہ سب سے بڑا حق کس کا ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کا. کسی پیر کا اپنے مرید پر، کسی استاد کا اپنے شاگرد پر اتنا حق نہیں ہے جتنے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کا حق تو پیر اور مرید سے بھی، اپنے شیخ سے، استاد سے بھی زیادہ. یہ منصوص ہے. منصوص کا مطلب ہے یہ قرآن سے ثابت ہے یہ قانون کہ استاد کا درجہ چاہے کیسا بھی ہو، چاہے وہ دینی استاد ہو یا دنیاوی، اس کا درجہ ماں باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. ماں باپ چاہے جاہل اور ان پڑھ ہی ہو، چاہے گناہگار ہی ہو، فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اور آپ کا پیر کامل کیوں نہ ہو، تب بھی ماں باپ جیسا اکرام اور احترام پیر کامل کا نہیں ہوگا جتنے حق ماں باپ کے ہیں. بے نمازی باپ کا حق بیٹے کے اوپر پیر اور استاد سے زیادہ ہے. اس میں بہت کوتاہی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اور دنیا میں بہت سارے بگاڑ کی وجوہات میں سے ایک بڑا سبب، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جا رہا ہے. اب اس کی تفصیل نہیں کی جا سکتی اس وقت، بس ترجمہ ہو پائے گا. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یتیموں کا پیچھے ذکر تو آ چکا ہے، لیکن یہاں درجہ بندی بتائی جا رہی ہے کہ پہلا حق ماں باپ کا، اس کے بعد رشتہ دار. اچھا، رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق پھر رہتا ہے بیوی اور بچوں کا، یہ دوسرا حق ہے. تیسرے نمبر پہ ہے بہن اور بھائی. چوتھے نمبر پر ہے ماں اور باپ کے قرابت دار، باپ کے بہن بھائی اور ماں کے بہن بھائی، یا ان کے والدین اگر زندہ ہوں تو وہ. اور پانچویں نمبر پہ سسرال کے رشتہ دار، بیوی کا سسرال اور بیوی کے لیے شوہر کا سسرال، اس کا درجہ بعد میں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اس میں ہم سب سے کوتاہی ہوتی ہے. میں، آپ، ہم سب اس میں شریک ہیں برابر. اللہ تعالیٰ ہمارے جرموں کو معاف فرمائے. آج توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں کہ اللہ جو کوتاہی اس سلسلے میں حقوق کی ادائیگی میں ہو گئی ہے اسے معاف فرما. آئندہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں دن رات، اور اتفاقاً ساس سسر آ گئے ہیں، آج عید پہ آ گئے، کسی خاص موقع پہ آ گئے، تو مہمان کون ہے بتاؤ؟ ساس سسر مہمان. تو مہمان کا اکرام فرض ہے. رشتہ دار بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں. حدیث میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے. گویا مہمان کی عزت ایمان کی علامت ہے. تو اب جب ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ساس سسر بھی کمرے میں بیٹھے ہیں، تکیہ دینا ہوگا تو سب سے پہلے کس کو دیں گے؟ سب سے پہلے ماں کو دینا ہوگا. پہلے اپنی ماں کے پیچھے تکیہ رکھیں، اس کے بعد اپنے باپ کے پیچھے تکیہ رکھیں، پھر اپنے ساس سسر کے پیچھے تکیہ رکھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ضروری ہے، یہ ترتیب ضروری ہے. اس میں بیوی کا دل دکھے گا تو کوئی بات نہیں، اس کو سمجھانا یہ حکم شرعی ہے. یہ حکم شرعی ہے. اس کی آسان صورت ہے، بیوی کو کہو تم اپنے ساس سسر کے پیچھے تکیہ رکھو، میں اپنے ساس سسر کے پیچھے تکیہ رکھ لیتا ہوں، تاکہ برابر برابر مساوات رہے. لیکن اگر ایک ہی آدمی ہے تکیہ دینے والا تو ترتیب یہی کرنی پڑے گی. لیکن یہاں ہوتا ہے ساس کے پیچھے سسر کے پیچھے تکیہ رکھا جاتا ہے، چائے اور ماں باپ کو. اور اگر کھانا چائے لائے ہیں تو سب سے پہلے کس کا ہاتھ دھلانا ہے؟ ہاں، چاہے وہ گھر کے فیملی ممبر ہیں، لیکن ترتیب یہی ہے، شریعت یہی چاہتی ہے، اکرام اسی کو کہتے ہیں. اس کے بعد ان کا ہاتھ دھلائے.
چائے لائی ہے، ماں باپ کے لیے بھی کپ لانا ہے، ان کو بھی چائے دینی. یہ نہیں ہے کہ کیک ایک رکھا ہے تو ساس سسر کے آگے رکھو اور ماں باپ منہ دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ. یتیم دو طرح کے ہیں. ایک یتیم وہ ہے جو ہماری قرابت میں، رشتہ داروں میں ہے. ایک یتیم وہ ہے جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہاں لفظ یتامہ سے سارے مراد ہیں. پیچھے جو یتیم آئے تھے وہ تھے جو خاندانی تھے، یعنی ان کے ساتھ کوئی رشتہ تھا تو ان کو مال دینا تھا وراثت میں. یہاں عمومی لفظ آیا. ہر یتیم کا حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اس کے اخلاق کی تربیت کی فکر کرنی ہے، اس کی تعلیم کی فکر کرنی ہے، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، پیار محبت سے پیش آنا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ وہ اپنے باپ یا ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے درجے کا آدمی، دوسرے درجے کا بچہ. اس کے ساتھ حسن سلوک میں جہاں یہ ہے کہ یتیم پر مال خرچ کرو، وہاں یہ بھی اس کا حق ہے کہ نابالغ یتیم بچے کی موجودگی میں اپنے بچے کو پیار نہیں کر سکتے. یہ حق ہے یتیم. اگر ہمسایہ رشتے ناتے میں خاندان میں کوئی یتیم بچہ آپ کے سامنے ہے، بچی ہے، اس یتیم بچے اور بچی کی موجودگی میں اپنے بچے اور بچی کے ساتھ پیار اگر کرنا ہے تو پھر برابر کرنا ہے، اس کو بھی اس کو بھی. 10 روپے اس کو دیے ہیں تو 10 روپے ان کو بھی دو. ان کو گلے سے لگایا ہے تو ان کو بھی گود میں بٹھاؤ. ان سے پیار کیا ہے تو ان کے سر پہ بھی ہاتھ پھر. صرف پیسہ کھلانا پلانا نہیں ہے. یتیم ٹرسٹوں میں بھیج دو، چاول بکرے وہ کھا رہے ہیں، پل رہے ہیں وہاں. ہمدردی ایک الگ چیز ہے، حقوق میں سب کچھ ہے. ماں باپ کو خالی کھلانا ہی نہیں ہے نا، ان کی عزت اکرام کی، احترام کی. ماں باپ کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کہیں دور رہتے ہیں، ماں باپ کہیں دور ہیں، تو باضابطہ چھٹی لے کر کام روک کر اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت سے گھر آنا، یہ ماں باپ کا حق ہے. یہ نہیں کہ سال ہر سال بیٹھے ہیں کمانے کے لیے کہیں، ماں باپ کے ساتھ بس فون پہ بات ہو رہی ہے، خط بھیج رہے ہیں. ماں باپ کی ملاقات اور ان کی زیارت یہ ماں باپ کا حق ہے. والمساکین، اور مسکین. مسکینوں سے مراد یہاں عام غریب غربا ضرورت مند حاجت مند لوگ ہیں. چونکہ یہ بیچارے کمزور طبقے سے وابستہ ہیں، اس لیے ان کا خاص خیال رکھے جائے اور ان کے جو حقوق ہیں مالی یا اخلاقی وہ سارے حقوق ادا کیے جائیں، نرمی کا رویہ کیا جائے. والجاری ذی القربا والجاری الجنب، یہ دو لفظ آئے ہیں. جار کے معنی ہیں ہمسایہ. دو ہمسایوں کا حق بیان کیا گیا الگ. ایک جار ذی القربا، وہ ہمسایہ جو ہمسایہ بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کا دگنا حق ہے. ایک حق قرابت رشتہ داری، ایک حق ہمسائیگی، اور دوسرا ہے جار الجنب، دور کا ہمسایہ. دور کا ہمسایہ کا مطلب ہے جو صرف ہمسایہ ہے اور رشتہ نہیں، اس کا بھی حق ہے. درجہ بندی ہے. اب اگر آپ کے پڑوس میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جس سے رشتہ ہے، ایک وہ طبقہ ہے جس سے رشتہ نہیں ہے، تو جس سے دو رشتے ہیں آپ کے، ہمسائیگی بھی اور رشتہ داری بھی، چاہے نزدیک کی ہو یا دور کی، اس کا حق پہلے ہے. اور جس سے صرف ہمسائیگی کا تعلق ہے اس کا حق بعد میں. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے محلے کے اندر جتنے رشتہ دار بس رہے ہیں ان سے تو ہماری جان پہچان نہیں، تعلقات نہیں، آنا جانا نہیں، بات چیت نہیں، اور جو صرف ہمسائے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں جاری ہیں. اس پر بڑی پکڑ ہوگی قیامت کے دن، بہت زبردست مسئلہ ہے یہ. ایک حدیث میں آیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہو جائے گی رشتہ داری، قرابت، صلہ رحم. اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا چاہتی؟ یہ جو رشتہ داری ہے نا، اس کو اللہ ایک جسم دیں گے. دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، لیکن اس کو ایک جسم ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی. اللہ پاک فرمائیں گے تو کیوں کھڑی ہے؟ تو وہ کہے گی رب صل من وصلنی واقطع من قطعنی. یا اللہ جس نے دنیا میں میرا لحاظ رکھ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا رکھا، آج تو اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جوڑ. جس نے مجھے کاٹا آج اپنی رحمت سے کاٹ. جب تک اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں فرمائیں گے وہ پایا نہیں چھوڑے گی. تو اللہ پاک فرمائیں گے جا، میں نے فیصلہ کر دیا، آج جس نے تیرا لحاظ کیا ہوگا میں اس کا لحاظ کروں گا، جس نے تیرا لحاظ نہیں کیا ہوگا میں بھی اس کا کوئی لحاظ نہیں کروں گا. بڑا نازک مسئلہ ہے. نماز روزے کی فکر ہے، تسبیحات کی فکر ہے نا، لیکن اس چیز کی کوئی فکر نہیں. باتھ روم میں ٹائل ٹوٹ جاتا ہے، نیند نہیں آتی گھر والوں کو. نل کا خراب ہو گیا، پریشان ہے. اور رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے،
ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو آدمی شرعی اعتبار سے کسی حرام کا مرتکب ہو، مثلا رشتہ داری توڑ رکھی ہے اور شرعی وجہ نہیں ہے، کوئی تو شرعی وجہ ہو پھر الگ مسئلہ ہے، شرعی وجہ نہیں ہے، بس یہی اس نے مجھے نہیں بلایا، فلاں دن نہیں پوچھا، یہ مشورہ نہیں کیا، وہ مشورہ نہیں کیا، میرے ساتھ تیزی کی، ان باتوں پہ لڑائیاں ہوں گی، یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کر رکھا ہے۔ اگر اس آدمی کو عبادت، پہلے تو عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ سے چھین لیتے، لیکن اگر اس کو توفیق مل گئی اور یہ نمازیں پڑھ بھی رہا ہے، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، تو یہ طے ہے کہ اس کی یہ عبادت آسمان سے نیچے ہے، قبول نہیں ہوتی، یہ رکی رہتی ہے، یہ اوپر نہیں چڑھتی۔ اسی لیے ہے نا شب قدر میں اللہ تعالیٰ ہر معافی مانگنے والے کی دعا قبول کرتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن جس کے ماں باپ ناراض ہوں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ صبح ہوتی ہے تو اسی طرح محروم اٹھتا ہے، ساری رات مسجد میں روتا رہا اور صبح محروموں میں اٹھا۔ اس بات کا خیال رکھیں، آج ہی جائیں، اگر ماں باپ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو معافی مانگ، اور جن کے دنیا سے چلے ہو گئے تو وہ کیا کریں، وہ سر پیٹیں اپنا، اب کیا کریں، اب کیا کریں گے؟ اب قبر کی مٹی چاٹنے سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اب ایک ہی راستہ ہے، اپنے ماں باپ کے لیے اتنے عمل کرو، اتنی دعائیں مانگو کہ اگر وہ قبر میں تکلیف میں مبتلا ہیں تو ہماری دعا سے وہ وہاں نجات پا جائیں تو بس پھر وہ خوش ہوں گے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو خالی چہارم سے 40ویں دن منانے سے، برسیاں کرنے سے ماں باپ کی روحیں خوش نہیں ہوتی، وہ تو ہم لوگوں سے ڈر کے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو مسلمانوں میں آئی ہیں، اور چونکہ ذہنیت ابھی بھی ہندوانہ ہے اس لیے وہ سب کچھ کرتے اور سمجھتے ہیں ماں باپ کی بخشش ہوگی اور ہماری۔ تو فرمایا والجار ذی القربہ، ایک وہ رشتہ دار جو ہمسایہ ہے اور رشتہ بھی ہے، والجار الجنوب، اور ایک وہ ہمسایہ جو صرف ہمسایہ، دور کا ہمسایہ۔ ایک تفسیر تو یہ ہو گئی۔ بعض حضرات نے فرمایا والجار ذی القربہ سے مراد ہے مسلمان ہمسایہ، کیونکہ اس کے ساتھ اسلامی رشتہ داری ہے، اور جار الجنوب سے مراد ہے دور کا ہمسایہ، ہمسایہ تو ہے لیکن دین نہیں ملتا، اس سے مراد ہے کافر۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمسایہ اگر کافر بھی ہو تب بھی اس کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور اس کے جو حق ہیں وہ ادا کرنے ضروری ہے۔ اس کا راستہ نہیں روک سکتے، اس کو ڈرا نہیں سکتے، اس کے راستے میں گیٹ پر گندگی نہیں پھیلا سکتے، لائن جو پانی کی وہاں جا رہی ہے اس کا پانی نہیں روک سکتے، اپنے ہاں نلکا کھول کر اس کے ہاں پانی کی سپلائی کے جو بہاؤ ہے تیزی اس کو کم نہیں کر سکتے، اس کے ہاں جو بجلی کی لائن جا رہی ہے اس پر تار ڈال کے ہیٹر اور بوائلر کے اس کا وولٹیج کم نہیں کر سکتے۔ یہ کافر ہمسایہ کل قیامت کے دن گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جائے کہ پروردگار نلکا اس کے صحن میں سے آتا تھا، یہ نلکا کھلا رکھتا تھا، میرے ہاں پانی کی سپلائی کم تھی، اس کے ہاں زیادہ تھی۔ اسی پر پکڑ ہوگی، پہلے وہ مسئلہ حل ہوگا، پھر اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن ایک کافر کے ہاتھ میں گریبان آ جائے۔ اور ایک حدیث بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، حدیث کا مفہوم سناتا ہوں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کافر ایسا ہو جو مظلوم ہے، جس کے اوپر کسی مسلمان نے زیادتی کی ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کافر کی طرف سے اس کو انصاف دلاؤں گا، کیونکہ اس کا جو گناہ ہے، اس کا جرم کس کو ملے گا؟ اسی کو، اس کی سزا اس کو ملے گی، وہ کفر۔ لیکن جو مسلمان نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس میں اس کی طرفداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا ہمارا؟ یہاں دیکھو ہم مسلمان ہمسایوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بیر کاٹ رہا ہے، وہ بھی ہمسایہ ہے جو کہاں ہے؟ زمین میں۔ ہمسایہ صرف مکان کے ہمسائے کو نہیں کہتے، اس میں بڑی وسعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مسلمان نہیں۔ پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مسلمان۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مسلمان۔ تو صحابہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کھا کر فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون بدبخت ہے جس کے بارے میں آپ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ بدبخت مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا ہمسائے اس کی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہو، ایذا کی وجہ سے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ مکان بناتے ہیں نا، چھت کے اوپر ٹین اس انداز سے لگاتے ہیں کہ ساری برف گر رہی ہے ہمسائے کے صحن میں، وہ کچھ کہتا ہے تو لڑائی شروع ہوگی۔ حمام بنایا ہے، وہ ساری پائپ کا دھواں اس کے صحن میں جا رہا ہے۔ یہ سب جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔
تو ایک ترجمہ بتلایا والجاری ذی القربا کا ہمسایہ بھی ہو رشتہ دار بھی، اور جاری الجنوب کا مطلب صرف ہمسایہ ہو۔ دوسرا ترجمہ بتلایا جاری ذی القربا کا جو مسلمان بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے، اور جار الجنوب کا مطلب جو صرف ہمسایہ ہے مسلمان نہیں، سب کے حقوق۔ والصاحب بالجنب، اور اپنے وقتی ساتھی کو، اس کا ترجمہ میں نے کیا اپنے وقتی ساتھی۔ وقتی ساتھی کا مطلب ہے ہمسایہ تو مستقل ساتھ ہے نا، اس کا گھر کہاں جائے گا، وہ تو یہی نہیں کہ ہمسایہ تھوڑا بدلا جا سکتا، لیکن وہ لوگ جو بدلے جا سکتے ہیں، جیسے اپنا دوست ہے آج ہے کل نہیں ہوگا، ایسے ہی وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں، چاہے کاروبار میں شریک ہیں، چاہے ان کی دکان ہمارے دکان سے مل رہی ہے وہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں، چاہے وہ گاڑی میں پاس بیٹھے ہوئے ہم سفر کر رہے ہیں یہاں سے سری نگر تک دلی تک، تو وہ لوگ گاڑی میں جتنے قریب ہوں گے اتنا قریب کا ہمسایہ ہوگا۔ سومو میں 10 سیٹوں والی گاڑی میں ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہے اور ایک آگے بیٹھا ہے، اور 2-3 بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آگے والے آدمی کا قریبی ہمسایہ کون ہے؟ بیچ والی سیٹ، اور دور کا ہمسایہ پیچھے والے۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے سگریٹ پی اور سب کو تکلیف ہوئی تو گناہ گار ہوگی تکلیف۔ گاڑی چلانے والے نے موبائل وہ چلا دیا زیادہ زور سے، ٹائپ۔ اسی طریقے سے گاڑی چلانے والے کو بھی سوچنا ہے اتنا تیز نہ چلاؤں کہ کسی ہمسائے کو گھبراہٹ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو گھبراتے ہیں تیز گاڑی چلانے، کسی کو تکلیف نہ ہو، جمپ لگنے کی وجہ سے اس کو خدا نخواستہ کمر میں یا سر میں یا ٹانگوں میں کوئی درد ہے، تکلیف، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کو۔ یہ وقتی طور پہ ہمسائے ہیں۔ پھر جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو 3 آدمیوں کی سیٹ ہے اور 6 فٹ جگہ ہے سیٹ پہ، تو کتنی ملتی ہے؟ 2.25 نہ لے، 2.25 لے گا تو اس نے 3 انچ جگہ ہمسائے کی سیٹ میں دبا رکھی ہے۔ قیامت میں بھی اور قبر میں بھی اس کی وجہ سے اس کو جب تکلیف ہوگی، موت کے وقت بھی تکلیف ہوگی۔ یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، چاہے یہ ہمسایہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور صاحب بالجنب، اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھو۔ اب ہم کہیں گے جی یہ کہاں ہو سکتا ہے، سب کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے، ہو نہ سکتا تو قرآن کہتا کیوں؟ خیال کرنے والوں نے خیال کیا ہے۔ حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ابھی حال میں ہی گزرے، کچھ عرصہ ہو گیا۔ انہی کے مریدوں میں آگے چل کر ان کے سلسلے میں ہے پیر ذوالفقار صاحب، سب جانتے ہیں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، اور ان کے مریدوں میں آگے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب ہمارے کشمیر کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کے فضل میں برکت فرمائے، ان کا سایہ قائم دائم رکھے۔ مولانا فضل علی قریشی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے زمین میں ہل خود لگایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے مریدین تھے۔ تو بارش کے زمانے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین دلدل ہو جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے، تو یہ جب لے جایا کرتے تھے اپنے بیلوں کو اپنی زمین تک، ہل کو، تو ہل کندھے پہ ہے، بیل کہاں ہیں؟ یہ پیدل چلنے والے بیل کبھی کبھی دائیں بائیں زمین میں اتر جاتے تھے، تو جب ان کی زمین پہ پہنچتے تھے تو یہ اپنی زمین میں جانے سے پہلے ہی اپنے بیلوں کو روک کر پانی کا کوئی نہ کوئی ڈبہ ڈول کوئی بالٹی ساتھ ہوتی تھی، وہاں ان جانوروں کی ٹانگیں دھوتے تھے، پھر اپنے کھیت میں اتارتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ آتے ہوئے ہمسایوں کے کھیت کی مٹی ان کے پیر سے لگی ہے، یہ میرے کھیت کی نہیں ہے، آ گئی تو کل قیامت میں جواب دینا ہو۔ کرنے والوں نے یہ کر کے دکھایا۔ ہم اتنا ہی کر دیں کہ ہمسائے کو تنگ نہ کریں، صرف اتنا ہی کریں۔ اگر ہم کچھ دے نہیں سکتے، اس لیے قرآن کا حسن سلوک کرو، یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم ان کو تنگ نہ کرو، میں تنگ کرنا تو دور کی بات ہے، تم ان کو راحت پہنچاؤ۔ میں کہتا ہوں راحت نہیں پہنچا سکتے، کم از کم پریشان تو نہ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مسافر سے سارے مراد ہیں، دور کا مسافر ہو یا قریب، جان پہچان کا ہو یا اجنبی، بلکہ ہر گھر آنے والا آدمی مسافر ہی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ مسافر کو رات کا ٹھکانہ دو، عزت اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، اس کو پیسے کی کرائے کی ضرورت ہے تو دو۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا، اس کا ترجمہ میں نے کیا ماتحتوں کا، ویسے اس کا ترجمہ ہے اپنی غلام اور باندیاں، اور آج کل چونکہ ہے نہیں، اب مراد ہوں گے اس سے ہر وہ آدمی جو ہمارے ماتحت کام کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارا مزدور ہے، نوکر ہے، مستری ہے، وہ نجار ہے جس کو ہم پیسہ دے کے کام پہ لا رہے ہیں، وہ ہماری گاڑی کا ڈرائیور ہے، یا ہمارے دفتر کا ملازم ہے، کلرک ہے، چوکی دار ہے، ہمارا خان سامہ ہے،
کھانا بناتا ہے یا واضح کسی نے گھر پہ لایا ہے، یہ سارے ماتحت ہیں نا، جو کہو گے وہی کریں گے. تو یہ سارے کے سارے لوگ یا زمین زراعت کے موقع پر جو لوگ مدد کے لیے آتے ہیں یا سیب بھرائی کے لیے آتے ہیں یا ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ قرآن کہتا ہے حسن سلوک کرو، جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جیسے عزت و اکرام سے پیش آنا چاہیے ایسے پیش آؤ. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بس یہاں بات پوری ہو گئی. سوال یہ ہے کہ یہ جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اور یہ جو حقوق بیان کیے گئے ہیں انسان سے کہ انسان یہ کرے، تو انسان کیوں نہیں کرتا ہے یہ حقوق پورے؟ وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک سوال ہے کہ ماں باپ کا حق ہم کیوں نہیں پورا کر رہے ہیں. تو مجھے پوچھو کہ میں ایک تقریر کر دوں گا، کوئی دوسرے کو پوچھے وہ دوسری تقریر کرے گا. ہمیں تقریریں کرنی آتی ہیں، قرآن بات کرتا ہے. قرآن ہمارے طرح تقریریں نہیں کرتا. قرآن جواب دے رہا ہے کہ یہ حقوق ہم نے بیان کیے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان کا خیال جو نہیں رکھتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا يحب، سنو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ من کان مختالا فخورا، جو مختال اور فخور ہو. مختال اور فخور پر میں نے کل غور کیا تھا، آج میں نے دیکھا اس کو کہ یہ لفظ جو ہے اس کا کیا ترجمہ بننا چاہیے. تو جو کچھ تفسیر میں نے پڑھا اس سے میں نے جو سمجھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. مختال کا مطلب ہے وہ آدمی جو اپنی حرکتوں سے بڑا پن ظاہر کرے، چلتا ہے بڑے ہاتھ مار مار کے، انگلیوں کے اشارے کر کر کے لوگوں سے باتیں کرتا ہے، ایسے تیز نظروں سے لوگوں کو دیکھتا ہے. جس کو اپنے اوپر گھمنڈ ہو وہ اپنی حرکت سے اس کا. اور فخور کا مطلب ہوا جو زبان سے اظہار کرے، تو مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں، ایسا کر دوں گا اور ویسا کر دوں گا. تو جس آدمی میں یہ دو حرکتیں ہوں، دو عادتیں ہوں، ان دونوں کا تعلق ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کبر. اس کا مطلب ہے جو آدمی متکبر ہو تو وہ کب کسی کا حق ادا کرے گا؟ متکبر تو چاہتا ہے میں بڑا ہوں، میرا ہی حق ادا کرو. اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کا حق ادا نہ کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آدمی متکبر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو متکبر نہ سمجھتا ہو. اور تکبر کرنے والا جو ہے وہ قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور حدیث میں آیا الکبر ردائی. اللہ پاک فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، میری عزت ہے. من نازعنی، جو مجھ سے میری چادر کھینچنے کی اور چھیننے کی کوشش کرے گا قسم تو میں تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا. اب ہمسائے کو ستاؤ، پھر دیکھو اس نے کس کی چادر چھینی ہے. چھین نہیں سکتا، کوشش کی ہے، ہاتھ مارا ہے. جیسے مرزا قادیانی نے ختم نبوت پہ ہاتھ مار کر اپنے لیے نبوت کی چادر بنانے کی کوشش کی تھی صاحبان، نہیں بن پایا، ذلیل و رسوا ہوا اور کس گندی موت میں مرا. میری معلومات میں کوئی بھی نام والا آدمی اس گندی حرکت میں نہیں مرا جس میں مرزا قادیانی مرا. کہ اس وقت زمانے میں لکڑی کے بیت الخلا ہوتے تھے، تو اب تک ہمارے وقت میں تھے، تو لکڑی کا بیت الخلا بنا تھا، اور موت سے پہلے جس بیماری میں مبتلا ہوا تھا اس بیماری کا نام ہے ہیضہ. چھوٹی ہے یا ہیضہ. ہیضہ کا مطلب ہے بغیر کنٹرول کے الٹی اور دست، ڈائریا. یہ اس کو مسلسل 3 دن رہا ہے. اس میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے کپڑے، اس کا سارا جسم، اس لیے اٹھا کے بار بار کہاں لے جاتے تھے؟ بیت الخلا. تو پورا بیت الخلا جو عام بیت الخلا تھا گھر کا وہ بھر دیا تھا اسی نے. پھر جب حالت خراب ہو گئی اس وقت بھی بیت الخلا میں تھا، وہیں گرا، اس کے اندر گرا. یہ کہتا ہے میں کیا ہوں؟ نبی. نبی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ایسے اللہ نے ذلیل کیا، اس طرح اللہ ذلیل کر دیتا ہے اس کو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ لوگ جو مختال ہوں، تکبر کرنے والے ہوں، فخورا، فخر جتانے والے ہوں. ان کی نشانی یہ ہے الذین یبخلون، خود بھی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، نہ حق ادا کرتے ہیں، نہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی کہتے ہیں بخیلی کرو، کنجوسی کرو. کیسے کہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں جب یہ نہیں خرچ کرتا میں کیوں دوں گا، اس نے 500 روپے امام صاحب کے آج تک نہیں دیے، میں کیوں دوں، یہ کیوں رک گیا، اس کے نہ دینے گیا. گویا اسی نے اس کو سمجھایا ہے. خیر کے کاموں میں خرچ نہ کرنا اور ضرورت کی جگہ پر ہاتھ بند کرنا
یہ صرف اتنا ہی گناہ نہیں ہے کہ اس نے خرچ نہیں کیا، بلکہ اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اس خیر کے کام میں خرچ کرنے سے رک گئے۔ یہ مطلب ہے یامرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل کی بات کہتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، مال ہے، صلاحیت ہے، اس کو چھپاتا ہے۔ اس کے اندر بڑی صلاحیت تھی، لوگوں کو راحت پہنچا سکتا تھا، نہیں بڑی صلاحیت تھی، غریبوں کی خدمت کر سکتا تھا، نہیں کرتا، ضرورت کی جگہوں پر مال خرچ کر سکتا تھا، پیسہ خرچ کر سکتا تھا، لیکن نہیں کرتا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ عذاب ایک اللہ کا عذاب، اس میں تو خود ایک بڑی سزا ہے، پھر اس عذاب کے ساتھ ساتھ ذلت بھی ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہاں جا کر پیٹے تھانے میں، تو ایک سزا بھی ہے اور ساتھ میں دور بھی ہوگا، تھوکیں گے بھی لوگ منہ پر کہ چوری کر کے آیا یہاں، پیٹ بھی رہا ہے اور تانے بھی۔ کیا تانا ہوگا؟ ذلت، کب جہنم میں ڈالا جائے گا کہ بدبخت لے اب چکھ مزہ، ذرا سی زمین کے لیے اور ذرا سے فائدے کے لیے، سائے کے لیے تو نے کتنا ہمسائے کو ستایا۔ بیر کے اوپر درخت لگا رکھا ہے، ہمسایہ کہہ رہا ہے اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، کیوں کاٹوں گا؟ میں بیر پہ لگایا ہے۔ اس کے اثرات پڑتے ہیں آگے نسلوں میں، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تجھے بچے کی امید ہو جائے گی تو مجھے فوراً بتانا، ہم اپنے بچے کی خاص تربیت کریں گے۔ نیک صالح لوگ تھے۔ ایک دن بیوی نے کہا اس کو، شوہر کو، کہ میرے سرتاج مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ امید، تو شوہر نے کہا بس احتیاط کرنا، کوئی مشکوک چیز نہ کھانا، اور میں بھی احتیاط کروں۔ بہت احتیاط کے ساتھ 9 مہینے گزارے، بچہ پیدا ہو گیا، اور بسم اللہ اور اللہ اللہ کرتے کرتے اس کو دودھ پلانا، باوضو، ہر طرح کی طہارت اور پاکی کا خیال، پہلے ہی سے فکر تھی اس کی۔ بیوی سے کہہ رکھا تھا ہمیشہ باوضو رہنا، دورانے۔ میری والدہ نے مجھے بتایا، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میری والدہ نے مجھے بتلایا کہ جب مجھے امید ہوئی، مجھے کہا میرے جس دن امید ہوئی اس دن سے لے کے میری ولادت تک، میری والدہ کہتی ہیں میں ہمیشہ باوضو رہی۔ یہ اس دور میں بھی کرتے ہیں، اگرچہ میرے اندر نیکی کے اثرات نہیں پیدا ہوئے میری گناہوں کی وجہ سے، لیکن مائیں کرتی ہیں یہ اگر کرنا چاہے۔ اور ہماری ماں، اس دور کی مائیں دیکھو، گانا گا رہی ہیں، کر رہی ہیں، موبائل پہ لگی ہوئی ہیں دیکھنے کے لیے۔ ایک لڑکی موبائل پہ فوٹو دیکھتی تھی بچوں کی، اس کو پوچھا تو کیوں دیکھتی ہے فوٹو؟ کہا بچہ ہونے والا ہے، میں نے سنا ہے کہ فوٹو دیکھتے رہیں گے، جیسے خوبصورت فوٹو دیکھیں ایسے بچہ پیدا ہوگا۔ اگرچہ یہ مسئلہ ہے، یہ بات صحیح ہے کہ حمل کی حالت میں عورت جس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لے گی اس کے اثرات بچے پر پڑیں گے۔ اب وہ پتہ نہیں کہ شاہ رخ کے فوٹو دیکھ رہی تھی، سلمان کے دیکھ رہی تھی، کس کی دیکھ رہی تھی، شکل بھی ویسی ہو جائے، عقل بھی ویسی ہو۔ تو خیر بچہ بڑا ہو گیا، تو بچہ بڑا ہونے کے بعد جب تھوڑا ہوشیار ہوا تو ایک دن باپ نے دیکھا اچانک کہ بچہ ہمسائے کے صحن سے بھاگا، ایسے کھیلتے نا بچے، اور ہمسائے پیچھے دوڑا ہے، تو بچے نے چھلانگ ماری، اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز ہے، ڈرا ہوا تھا، پیچھے پیچھے ہمسایہ بھی کہ اس نے ہمارے گھر سے یہ چوری کر کے سامان لایا، اسی بچے نے۔ باپ تو سر پیٹ کے رہ گیا، چور بچہ پیدا ہوا۔ خیر پوچھ تاچھ کی، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، چیز واپس کی، جو کچھ منہ میں تھا وہ گلوایا۔ بچے کو چھوڑ کے بیوی کو کہنے لگا تو بتا کیا قصور رکھا ہے تو نے اس کی تربیت میں تو قسم کھا سکتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، تو نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہے جو اتنی تربیت کے بعد بچہ کیا بن گیا۔ بیوی نے بھی قسمیں کھائی، لیکن شوہر نے جب نہیں مانا تو سوچتے سوچتے کہنے لگے ہاں اب یاد آیا، جب یہ پیٹ میں تھا اور 5-6 مہینے کا ہوا، مجھے کھٹی چیز کھانے کی طبیعت چاہتی تھی، کھٹی چیز کھانے کی طبیعت۔ ہمسائے کے صحن میں جو یہ درخت لگا ہوا ہے اس پہ پھل آتے تھے انگور کے، تو اس کی کچھ شاخیں ہمارے صحن میں آ رہی ہیں۔ ایک دن کچی انگور کی کچھ دانے، کچھ شاخیں تھی، اس میں سے کچھ دانے نیچے گرے، تو چونکہ وہ نیچے گر گئی تھی میرے صحن میں اور دل چاہ رہا تھا کھٹا کھانے کو، تو میں نے وہ اٹھا کے کھا لی بغیر پوچھے۔ باپ کہنے لگا اسی ایک جرم کی وجہ سے ہمارا بچہ اتنی تربیت کے بعد چور بن گیا۔
والذین پتہ نہیں کہاں چلا گیا میں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور ایسے لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، ان کی حالت یہ ہے ينفقون اموالهم، پہلے تو وہ مال خرچ کرتے ہی نہیں، لیکن اگر وہ کر لیں تو اللہ کے لیے نہیں کرتے، آخرت کے لیے نہیں کرتے، رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں خرچ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بڑا خرچ کرنے والا۔ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، آٹے کی بوری دو، ساتھ میں موبائل پہ فوٹو لو اور پھر فیس بک پہ ڈالو کہ میں نے اس کو دیا۔ یہ ہوتا ہے۔ ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کا آخرت پر اور اللہ پر کوئی یقین نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر انہیں یقین ہوتا پھر جو کچھ کرتے تو آخرت کے لیے کرتے، ذخیرہ بناتے۔ بہرحال کیا کریں گے کہ سب لوگوں پر شیطان مسلط ہیں۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، جس کا دوست شیطان بن جائے اس کو کیا سکھائے گا شیطان، فساء قرینا، وہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ جس پر حملہ کر دے اور جس کو اپنا ساتھی بنا لے اس کو یہی سب سکھائے گا کہ خیر کے کاموں سے بھی وہ جہنم ہی کے راستے پر چلائے۔ ایک تو ہے گناہ کا کام، اس سے کہاں جائے گا آدمی، جہنم میں۔ شیطان کی دوسری سازش یہ ہے کہ جو نیکی کے کام کرتا ہے نا اس کو برائی پہ نہیں لگا سکتا۔ وہ امام صاحب کو کیسے مجبور کرے گا شیطان کہ تم مسجد میں مت جاؤ نماز پڑھانے کے لیے، اس کو تو پتا ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے، تو امام صاحب کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے۔ البتہ امام صاحب کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ جب تو نماز پڑھائے گا نا تھوڑی قرات ایسی کرنا کہ لوگوں کو لگے کہ زبردست قاری ہے، بس اس نماز جب ہو جائے گی نا تو نماز کے بعد تھوڑی لمبی دعا کرنا، لوگوں کو لگے کہ جب مجمع عام میں دعا ہوگی تو تھوڑے آنسو بہانا، لوگوں کو لگے ہو کتنا رونے والا ہے۔ جب یہ لوگوں کے سامنے اتنا روتا ہے رات کو کتنا روتا ہوگا، وہ معلوم ہی نہیں لوگوں کو کہ یہ مولوی صاحب بیچارہ جو اتنی بڑی تقریر کر رہا ہے یہ صبح کی نماز سے 5 منٹ پہلے اٹھتا ہے۔ ہاں یہ ہے، ایسے ظالم شیطان جو ہے انسان کے اعمال کو خراب کروا دیتا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ بعد میں بتائیں گے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اب اللہ پاک ترغیب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بتلاؤ میرے بندو کیا پریشانی پڑتی تم پر، کون سا عذاب آ جاتا اگر تم اللہ کے لیے کچھ کر لیتے۔ کرنا تو تھا ہی، کس کے لیے کرتے، اللہ کے لیے کرتے، نقصان کیا ہوتا، تمہیں تو فائدہ ہی فائدہ تھا۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ تھوڑا سا کرو اس پر 10 گنا دیتا ہے، اور زیادہ دینے پر آ جائے تو 700 گنا دیتا ہے، اور اس سے زیادہ دینے پر آئے تو اتنا دیتا ہے کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ تو تم 1 روپیہ اللہ ہی کے لیے خرچ کر دیتے، کسی بندے کی خدمت اور اس کی راحت کی فکر صرف اللہ ہی کے لیے کر دیتے، تو تم کو تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نا، کچھ دیتا تمہیں، لیکن تم نے پھر بھی کیا تو کس کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان پر کون سی آفت آ گئی، کون سا آسمان ٹوٹ پڑا ان پر، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر آخرت پر، یعنی یقین رکھتے کہ ہمیں اس کا اجر کہاں ملے گا، آخرت میں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، پھر خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ ہی نے دیا، اور کرتے بھی اللہ ہی کے لیے۔ احسان کون سا تھا، دیا کس نے، خرچ کس کے لیے کر رہے ہیں، تو حق تھا اللہ کا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یاد رکھو جو برائیاں کرے گا، کفر و شرک کرے گا، حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا، ظالم بن کر اللہ کے ہاں آئے گا تو اللہ اس کو سزا دے گا، لیکن جو سزا وہاں ملے گی وہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حق ہی یہی ہوگا، اس کا علاج ہی یہی ہے۔ رسولی ہو جاتی ہے نا پیٹ میں کیا کہتے ہیں اس کو، ایک بیماری ہوتی ہے پیٹ میں، وہ سسٹ جس کو کہتے ہیں، آ جاتی ہے نا، ہرنیا ہے، سمجھے، اس کا کیا علاج ہے، آپریشن۔ اب اگر ڈاکٹر اس کو آپریشن کر کے ٹھیک کر رہا ہے تو کیا ڈاکٹر ظلم کر رہا ہے اس کو، وہ ٹیبلٹ نہیں دے رہا ہے تو کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی، اس میں ڈاکٹر کو ظالم تھوڑے کہیں گے۔ تو ایسے مجرموں کو کل قیامت کے دن جب دھکے لگیں گے اور جہنم میں جائیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں علاج ہی یہی ہے ہمارے یہاں، اس کا کوئی علاج اور کیسے صفائی نہیں ہو سکے گی، یہ میری طرف سے ظلم نہیں ہے، یہ اس بیماری کا علاج ہی ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ کوئی نیکی ہو جو انسان نے کی ہو تو اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ یضاعفھا، اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں، کم سے کم 10 گنا دیتے ہیں۔
وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اپنے طرف سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں کہ جس نے جتنا اس نے کیا اس سے بہت زیادہ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تملأ المیزان، حدیث میں آیا ترازو بھر جائے گا. لا الہ الا اللہ کہو تو زمین و آسمان کے درمیان کا خلا نیکی سے بھر جائے گا. کیسی نہیں. ایک حدیث میں ہے ما من احد علی الارض یقول، روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایمان سے یہ لفظ بول دے، کیا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یاد رہے گا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو کہے گا، حدیث میں آیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں. تو چھوٹا سا کلمہ کہا اور گناہ معاف ہو گئے. لیکن یاد رکھنا اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، لوگوں کو ستانے کے، پریشان کرنے کے، حقوق کے جو گناہ ہے وہ معاف، وہ تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک ان سے معاف نہیں کرائیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اب نتیجہ بتا رہے ہیں، حالت کیا رہے گی، کیا حال ہوگا اس وقت. اذا جئنا من كل امة بشہید، جب ہم قیامت کے دن ہر امت اور ہر جماعت میں سے گواہوں کو پیش کریں گے. بتلاؤ گواہ، یہاں شہید سے مراد ہے پیغمبر. ہر امت کا نبی قیامت کے دن آئے گا اور نبی سے پوچھا جائے گا یہ آپ کی امت ہے، ان میں کچھ لوگ ماننے والے ہیں اور زیادہ تر انکار کرنے والے، آپ ان کے بارے میں بتائیں کیا کہتے ہیں. تو پیغمبر کہے گا میں نے ان ماننے والوں کو مکمل دین پہنچایا جو آپ نے مجھ تک پہنچایا، ان سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کے مجرم یہ ہے. اور یہ جو طبقہ ہے سارے کا سارا، ان تک بھی میں نے دین حق پہنچایا تھا لیکن ان نے انکار کر دیا. تو جہاں پیغمبر گواہی دے گا وہاں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، تو کیسے سزا لگے گی. پھر فرمایا وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، یا رسول اللہ ان پر آپ کو لایا جائے گا. ہؤلاء کا مطلب ہے یہ لوگ، اشارہ ہے حضرات صحابہ کی طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار اور مشرکین کی طرف، کہ ان سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا دین پر کیا عمل کیا، کیسے کیا، کیا نہیں کیا، اور گواہی کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا. یہ مضمون بہت مفصل ہے، یہاں اس پر تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی. 17ویں پارے کے آخر میں آ رہا ہے، اگر زندگی رہی بچ گئے تو کریں گے. وہاں آپ پہنچ گئے، میں نہیں ہوا تو میرے دعائیں مغفرت کرنا. یومئذ یود الذین کفروا، نتیجہ بتلا رہے ہیں، حالت یہ ہوگی اس دن کافروں کی، اس دن قیامت کے دن. یومئذ کا مطلب ہے وہ دن، یعنی قیامت کے دن. یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جو لوگ کافر ہیں اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی. دو الگ الگ باتیں بیان کی جانی نا. یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی، اگر اتنا ہی کہہ دیتے یومئذ یود الذین کفروا لو تسوی بہم الارض تو بات پوری ہو گئی تھی. لیکن الگ الگ دو چیزوں کو بیان کیا. کافر تو پہلے سے ہی اللہ کا بھی منکر ہے اور رسول کا بھی، الگ سے رسول کا منکر لانے کی کیا ضرورت ہے. میرے ذہن میں ایک بات آئی، شاید یہ ممکن ہے، یہ ہو ایک صورت ہو سکتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن یود الذین کفروا، کافر بھی یہی چاہے گا، وعصوا الرسول، اور وہ ایمان والے جن نے مسلمان ہو کر رسول کی مخالفت کی ہوگی، نہ ان کا طریقہ اپنایا، نہ ان کے اخلاق اور کردار اپنایا، نہ ان کی شریعت اور سنت پر عمل کیا، بس نام لیتے رہے ہم رسول کے ماننے والے ہیں. جب لگے گی نا ان کو بھی سزا اور ان کو بھی سزا، تو اس وقت یہ تمنا کریں گے، اس وقت یہ چیخیں پکاریں گے، کہیں گے لو تسوی بہم الارض، کاش زمین پھٹتی ہم اس میں چلے جاتے، یہ ذلت نہ ہوتی میدان محشر میں سب کے سامنے. لو تسوی بہم الارض، کاش زمین ان کے برابر کر دی جاتی، یعنی ان کو گھڑا کھدتا، زمین پھٹتی، اندر چلے جاتے، زمین برابر ہو جاتی، نظر نہ آتے ہم کسی کو، آج جہنم میں نہ جاتے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، قیامت کے دن اللہ سے اپنا کوئی راز چھپا نہیں سکیں گے. انہیں دنیا میں جو کیا ہوگا نا سب کچھ کھل کے آئے گا. بھائی بندوں سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے کیا چھپائے. جیسے قیامت کے دن سب حرکتیں، کفر، نفاق، گناہ جو چھپ کر کرتے ہیں وہ سب کے سب کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی، آپ کو بھی، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات و واہیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا.